I think now you can ask question from anyone, all these three presentations. سوال یہ ہے کہ ہماری کچھ پیمنٹس ہیں وہ انٹرنیٹ پیمنٹ گیٹ وے کی اس سے آتی ہیں، ہم مرچنٹ ہیں، تو جو بھی اس میں کیا ہے کہ ملٹی کرنسی سپورٹ ہے، یو ایس ڈی میں ہماری پیمنٹس آتی ہیں. جب ہم بینک کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے ہماری ایکسپورٹ پروسیڈس کے لیے جو ہے وہ پروسیڈ ریئلائزیشن سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں آپ لوگ، تو ہمیں اس کا بھی ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ یہ ہماری جو ریمیٹنس ہیں وہ فورن ریمیٹنس ہیں، جس کے لیے بینک جو ہے نا وہ کوئی توجہ نہیں دیتا. تو اس میں آپ کی رہنمائی چاہیے پلیز. پہلا جو آپ کا سوال ہے نا، اس میں بینک کنورژن نہیں کرے گا. اگر بینک کنورژن کر رہا ہے تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں، اور اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمارے پاس آئیں، ہمیں لکھیں، آپ ویل ریزالو اٹ. کیونکہ جو آپ کی ریٹینشن اکاؤنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کنورژن سے پہلے ریٹینشن ہے، اس کے بعد کنورژن. ریٹینشن مینس کہ آپ ریٹین کریں گے، باقی آگے جائے گا. جی اس میں نے باسکٹ میں گرے گا، پھر آگے جائے گا. تو باسکٹ آپ کی ایف سی وائی والے میں گرے گا. اگر آپ سروسز دے رہے ہیں تو 35% ہے، گڈز والوں کے لیے یہ صرف 10% ہے، جنرل ایکسپورٹرز کے لیے صرف 10% ہے. یہ آئی ٹی سروسز اور باقی سروسز کے لیے 35% ہے. جی بالکل. تو آپ اس میں ریٹین کر سکتے ہیں، اور باقی کی کنورژن ہونی ہے. جی میں جب بھی بینک سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی انڈسٹری کی پریکٹس یہ ہے. غلط پریکٹس ہے. آپ جی کو مسئلہ ہے، آپ اس بینک کا نشاندہی کیجیے جس کے ساتھ اکاؤنٹ ہے، جی اور بہتر ہمیں لکھ دیجیے ٹھیک ہے. facilitation.fx@spp.org.pk. جی بہتر. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو آپ کا پیمنٹ کا ایشو ہے، اس میں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو ملٹی کرنسی سپورٹ ہے. تو آپ کو ہم وہ نہیں دیتے، پروسیڈ ریئلائزیشن نہیں دیتے. جی بالکل. پروسیڈ ریئلائزیشن تو انہوں نے دینی ہے. دیکھیں، اگر آپ کو پیمنٹ باہر سے آ رہی ہے، چاہے سروس کی ہے، چاہے وہ گڈس کی ایکسپورٹس کی ہے، چاہے وہ انویسٹمنٹ کی پیمنٹ آ رہی ہے، جی پی آر سی ایشو کرنی ہے انہوں نے. جی لیکن پی آر سی کب ایشو ہوگی؟ پی آر سی ایشو ہوگی جب وہ انٹینڈیڈ ریسیپینٹ کے اکاؤنٹ میں کنورٹ ہو کے ٹرانسفر ہو جائیں گے فنڈس. جی بالکل. وہ اگر ایف سی وائی میں پڑے رہیں گے تو پی آر سی نہیں ایشو ہوگی. نہیں وہ ایف سی میں نہیں ہے، وہ تو آتے ہی پاک روپی میں کنورٹ ہو کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے جو جی تو پھر پی آر سی ایشو ہو سکتی ہے. تو وہ کبھی بھی میں بینک کا نام بھی دے سکتا ہوں آپ کو. میں نے ہمیشہ ان کو اپروچ کیا، کوئی جواب ہی نہیں آتا. میں انشاءاللہ آپ اس کو بھی آئیڈینٹیفائی ان کیجیے. ٹچ ود یو، مجھے اور تو اس میں میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کی دوسری سادہ مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارا پی آر آئی کا نیٹ ورک ہے، جو ہماری ارینجمنٹس ہیں مختلف فار ہوم ریمیٹنسز. تو اس میں بھی ہوتا ہی ہے کہ کسٹمر کے اکاؤنٹ میں تو سیدھا وہ پی کے آر گرتا ہے آ کے، ایف سی وائی نہیں آتا. جی ایف سی وائی بینک کے پاس رہ جاتا ہے، بٹ وہ کسٹمر از انٹائٹلڈ ٹو گیٹ پی آر. سر دس از احمد. میرا کوشچن پی آر سی سے ریلیٹڈ تھا. وی ہیو اے فیو کلائنٹس جو کہ ہمیں پیمنٹ یا تو انٹرنیشنل مرچنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں، لائک پے پال اینڈ اسٹرائپ. ادروائز اگر وہ آپشن آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا تو وہ ای والیٹس میں آپ کے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. سو وائل ریئلائزنگ دیٹ فارن کرنسی اماؤنٹ ان ٹو پاکستان، جب ہم اس کو یہاں پر لے کے آ رہے ہوتے ہیں، سو ڈائریکٹ بینک ٹو بینک ٹرانسفر کا آپشن سم ٹائمز اویلیبل نہیں ہوتا کچھ والیٹس میں. سو اس میں ہوتا کیا ہے کہ پی ٹو پی وہاں پر وی فاؤنڈ اے پیئر فرام پاکستان جو کہ ہمیں یہاں سے پاکستان پی کے آر روپیز میں پیسے ٹرانسفر کرتا ہے، اور وہاں اس کے والیٹ میں ڈالر اماؤنٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سو سر اس کیس کو کس طرح سے ایڈریس کیا؟ کیونکہ یہ تو ایک لوکل ٹرانسفر ہمارے اس میں کیس میں تو لوکل ٹرانسفر ہو جائے گی. یہ کیس ایڈریس نہیں ہو سکتا جی. آپ پیمنٹ یا باہر سے منگوائیں گے تو آپ کو پی آر سی ایشو ہوگی، ورنہ سر اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ پیمنٹ باہر سے منگوائیں. آپ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی پیمنٹ تو سیٹل ہو ہی نہیں رہی یہاں پہ، پیمنٹ بارڈر فلو نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اٹ از ناٹ کراسنگ دی بارڈر. تو پی آر سی کون ایشو کرے گا؟ کس چیز کی کرے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے، وہ کریں. آپ کے پاس ڈائریکٹ پیمنٹ آپ کے گیٹ وے میں ملے گی. دیکھیں آئی پی جی کا ایشو کیا؟ آئی پی جی کا ایشو یہ کہ آپ کی میں مثال دیتا ہوں. آپ کا یا ون لنک ہے، ون لنک اگر آج ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دس وڈ بی این انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے، تو اس نے کرنا کیا؟ اس نے بیک اینڈ پہ باقی ارینجمنٹس کرنی ہے. اس نے اپنا ایک تو ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر دینا ہے، دنیا بھر کو دینا ہے، لیکن دنیا بھر کے ساتھ ارینجمنٹ کرنی ہے، اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. آج پے پال ایکسیپٹیبل ہے بیکاز آف اٹس کریڈیبلٹی. تو ون لنک اگر جاتا ہے انٹرنیشنل ارینا پہ تو اس کی کریڈیبلٹی ہوگی، اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی تو وہ ٹرانزیکشنز پک کر پائے گا، ورنہ نہیں کر پائے گا. سو یو نیڈ ٹو ہیو این ارینجمنٹ جس میں آپ کی کراس بارڈر بھی ایکسیپٹیبلٹی آئے. تو گیٹ وے ان اٹ سیلف صرف ٹیکنالوجیکل فریم ورک یا پلیٹ فارم نہیں ہے. گیٹ وے یہ ہے کہ اس نے دوسری جورسڈکشن میں اپنے آپ کو پینیٹریٹ بھی کرنا ہے اور پھر پیمنٹس پک بھی کرنی ہے، پیمنٹس ایز ویل ایز ریسیٹس، دونوں بوتھ وے. تو آپ جو کام کر رہے ہیں آپ بیسیکلی نیٹ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں، جو کہ ہم انکریج نہیں کرتے. وی ڈسکریج اٹ. جتنے کام ہم نے ابھی پچھلے 3 سالوں میں کیے ہیں، ہم نے اس لیے کیے ہیں کہ فلوز کی ویزیبلٹی آئے، لوگ پیمنٹس لے کے بھی آئیں اور لے کے بھی جائیں. Just to add to what Arshad Saab said,
اصل پرابلم جو ایک میجر پرابلم ہے نا وہ یہ کہ ایک اینٹی دوسری اینٹی کو پیمنٹ بھیج رہی ہے. اب اگر پاکستان میں آپ ہیں, پاکستان میں ایک بینک ہے ای ایم آئی, وہ کیا کرتا ہے, وہ دونوں اینٹیز کی ڈیو ڈیلیجنس کر لیتا ہے, یعنی کہ یہ صحیح ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پے پال ہے تو وہ کسی بھی جورسڈکشن میں جاتا ہے تو وہ اپنا پورا ہوم ورک کر کے جاتا ہے, اور وہاں پر بھی وہ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرتا ہے. ان کے اپنے چیکس لگے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایز اے مرچنٹ رجسٹر کرا رہا ہے وہ واقعی مرچنٹ بھی ہے یا نہیں ہے, یا جو, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی گیٹ وے سے کوئی غلط ٹرانزیکشن چلی جاتی ہے, کوئی انلیگل ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے, تو وہ پکڑ میں آ جاتی ہے. تو ایک اور چیلنج جو اس طرح کے کسی گیٹ وے میں نے کہیں ایسا گیٹ وے دیکھا نہیں, نہ سنا ہے کہ کوئی ایک گیٹ وے ہو جو پوری گلوبل تمام کنٹریز کو ایک ساتھ کرتا ہو. لیکن اگر فرض کریں ایسی کوئی مشین ہے, ایسی کوئی وہ جو مشین ہوتی ہے نا میتھمیٹکس کے اندر, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو تھیوریٹیکل مشین ہے, اگر ایسی کوئی مشین ہے بھی تو بھی ایک ایسا میکینزم چاہیے کہ اگر کوئی مرچنٹ, پاکستان کا کوئی بھی مرچنٹ اس پہ جب ممبر بنے تو وہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس کر سکے, وہ بندہ یا سعودی عرب سے یا نکاراگوا سے یا یو ایس سے کہیں سے بھی بندہ آ رہا ہے وہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس کر سکے, تاکہ جو پیمنٹ جا رہی ہے اس کی اتھینٹسٹی اور اس کی لیجیٹیمیسی کو انشور کر دے. دیٹس دا ہیوج چیلنج. اور اسی لیے جو گیٹ وے کے علاوہ جو کام ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ اب کنٹریز آپس میں بائی لیٹرل ایگریمنٹس کر رہی ہیں اپنے سوئچز کو کنیکٹ کرنے کے لیے. اگر انڈیا کو آپ دیکھیں تو وہ کیا کر رہا ہے, سعودی عرب سے کنیکٹ کر رہا ہے, یو اے ای سے کنیکٹ کر رہا ہے, ابھی ریسنٹلی انہوں نے سنگاپور سے بات کی, اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں. تو سوئچ ٹو سوئچ کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے, اور اس کے پیچھے بھی جیسے ارشد صاحب نے کہا پورے پروسیسز, اسکیم رولز اور ریگولیشنز ہوتی ہیں کہ کس طرح سے جو لوگ اس سسٹم کو یوز کر رہے ہیں ان کی ڈیو ڈیلیجنس کی جائے. تو اس لیے یہ چیز ارشد صاحب ہو تو سکتی ہے, بٹ آئی تھنک اٹس سر میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جو ورچوئل بینکس جو بنے ہوئے لائک پے یونیئر پاکستان میں بھی جس نے اپنی آفرنگ شروع کر دی ہے, سو دے آر الاؤنگ دا پیمنٹ ٹو دیم ایز, وہاں پر وہ پیمنٹ اپنی الاؤ کر رہے ہیں. لیکن جو لوکل بینکس ہیں وہاں پر ابھی ان کے ساتھ یہ آپشنس اویلیبل نہیں ہوئے. جیسے کہ میں پیمنٹ مرچنٹس کی گیٹ ویز کی بات کروں, پے پال کی, اسٹرائپ کی, سو وہ آپشن یہاں الا نہیں ہے. سو دیٹ لیجیٹیمیٹ کہ جو پے یونیئر پاکستان کے تھرو ہوتی ہوئی جو پیمنٹ آ رہی ہے. ہاں, تو پے نیئر بھی پاکستان میں کسی آتھرائز ڈیلر کے تھرو آ رہا ہے نا, جی آئی گیس سٹی فیصل بینک کے تھرو جیسے آ رہا ہے, تو وہاں ذمہ داری اس بینک کی ہے. وہ پے نیئر سے ایگریمنٹ تو کر رہا ہے, لیکن اگر ایک ٹرانزیکشن بھی غلط ہو گئی تو وہ بینک ذمہ دار ہے, اور پھر اس کا لائسنس خطرے میں پڑ جائے گا. تو وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے, وہ کسی ریگولیٹری میکینزم کے تھرو ہی آ رہا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ارینجمنٹس ہونے ضروری ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل یو ایس کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت فریگمنٹڈ ہے, اسٹیٹس کے اپنے لاز ہیں اور ہر چیز ڈفرینٹ, وہاں پہ اتنے ڈفرینٹ پرووائڈرز ہیں کہ وہاں ایون ود ان یو ایس بھی پیسے بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی فنٹیکس کے تھرو تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن آج بھی وہاں اگر پیسے آپ کو ٹرانسفر کرنے ہو اٹس اے ویری ایکسپینسو پروپوزل. ایسی جورسڈکشن کے ساتھ لنک, اسی لیے پے پال وہاں مشہور ہوا, کیونکہ پے پال نے آ کے ذمہ داری لے لی وہاں پر. اسی لیے اس طرح کے ارینجمنٹس کے لیے جو ہے نا ریگولیٹری انوائرمنٹ کا ہونا, اسٹینڈرڈس کا امپلیمنٹ ہونا, یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے. تو بات آپ کی ٹھیک ہے, پے نیئر آئے گا, کوئی بھی آئے گا, وہ تھرو بینکس آئیں گے اور بینک کی ذمہ داری ہوگی الٹیمیٹ. میرا جو کوشچن ہے ریگارڈنگ ریفائنانس اسکیمز ہیں, ابھی جو موسٹلی بیسکلی وومن آنٹرپرینور یا اسمال انٹرپرائزز والی, ابھی یہ جو وومن آنٹرپرینور والی جو اسکیمز ہیں یہ کہاں کس بینکس میں ہیں اور ہاؤ آر دے ورکنگ, بیکاز آئی ہیو نیور found an easy way to get a financing or refinancing done or getting a running financing. So until میں تھوڑا سا کچھ عرصہ ہو گیا تو پھر ہو رہا ہے, بٹ موسٹ آف مائی فرینڈز who are women entrepreneurs they are always having issue with this. So can you enlighten us on this? یس شیور. ایک تو موسٹلی بینکس یہ اسکیمز آفر کر رہے ہیں. ہاؤیور اگر آپ کو اسکیم کی ڈیٹیلس آئیے تو ہماری ویب سائٹ پہ اسکیمز کے نام سے بالکل ایک سامنے لنک آپ کو نظر آئے گا, اس میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بھی مل جائے گی. جو ویمن کی اسکیم ہے اس کے اگر میں تھوڑے سے میجر فیچرز آپ کو بتا دوں تو یہ 5 ملین کی میکسیمم آپ کو 5 ملین تک کی اماؤنٹ مل سکتی ہے. 5% اس کائنڈ یوزر ریٹ ہے, اور اس میں گورنمنٹ چونکہ آپ کو رسک کوریج بھی دے رہی ہے, سو اس لیے بینکس اف یو کین شو کہ آپ اس کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے اس میں اف آئی کین
So it's maximum financing tenure is 5 years. So and maximum banks are offering this facility. इसके अलावा जो शुरू में भी एक बात हो रही थी, एंड वी डू रियलाइज दैट समटाइम्स हमारी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो रिलेटेड स्टेक होल्डर्स होते हैं उन तक नहीं होती. सो हम उसके लिए भी बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स भी कराते हैं और अवेयरनेस रेजिंग भी करते हैं. हर साल हमारा जो बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन है वो एक सेक्टर का ईयर सेलिब्रेट करता है जिसपे उस सेक्टर से रिलेटेड वो डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं. सो लास्ट ईयर IT was the major focus. This year it's renewable energy. This is not IT, but we have still requested them to do certain programs on IT financing, different जो schemes available हैं for particular respect to IT sector. लेकिन जो हमारी ये वाली रीफाइनेंस स्कीम्स हैं जैसे SME की हैं या हमारी एक्सपोर्ट की हैं, इसके तो हम बहुत रेगुलरली प्रोग्राम करते हैं अक्रॉस द कंट्री. थ्रू चैम्बर्स भी करते हैं, थ्रू हमारे जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं उसमें भी करते हैं. But again, taking this suggestion, we'll get back and we'll request again that there should be more frequency of these programs. Yeah, that would be nice. And also the thing is the refinance is there, but it's always nice to have a running finance, because there are sometimes when we need urgent financing and this and that, जब आपकी payment रुक जाती है and you need to give us. So वो it's something, it's also you guys could consider in looking into it. So this refinancing scheme for working capital financing of small enterprises and low medium enterprises, this is for all, both with particular respect to women है, but ये हमारी working finance की भी सहूलत है. और अगर आप बड़े में चले जाएं तो अगर एक्सपोर्ट्स के साथ लिंक्ड हैं तो आप EFS के अंदर आपकी दिस EFS is again the working capital की requirement है, sorry financing है, but that's linked with the exports. और जो नीचे वाली है रीफाइनेंसिंग स्कीम फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड नो मीडियम एंटरप्राइजेस, दिस इज फॉर द वर्किंग कैपिटल. मैम मेरा सवाल ये है कि ये आप लोगों ने ये जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आप सजेस्ट कर रहे हैं बैंक के साथ, तो इसमें आप लोगों ने कोई टैग उनके साथ अग्री किया है टर्न अराउंड टाइम? क्योंकि ये जो स्टार्टअप्स होते हैं, SME ये जो होते हैं, इनको बेसिकली ये जब अप्लाई उसमें करते हैं बड़ा कैश क्रंच पोजीशन में होते हैं. अगर 2 महीने तक कोई रिस्पांस आया ही नहीं है या हम फॉलो अप ही करते जा रहे हैं और नहीं है, तो माय सजेशन हियर इज दैट इफ देयर कैन बी अ पोर्टल यू नो ऑफ स्टेट बैंक वेयर एक्चुअली जो एप्लीकेशन है वो उसके थ्रू बैंक्स पे जाए ताकि कुछ उस पर मॉनिटरिंग वगैरह जो है वो आप नहीं. हमारी जो कुछ रिसेंटली जो हमने कुछ स्कीम्स अनाउंस की हैं उसके अंदर हमने डेफिनेटली टाइम पीरियड भी रखा हुआ है. जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो हमारे थ्रू लॉन्च हो रही है जिसको हम कहते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम, उसके अंदर हम उसको बहुत रेगुलरली मॉनिटर भी करते हैं. अभी जो साफ आ रही होगी उसके अंदर भी हम इस तरह का कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रखेंगे. इसकी एक और एग्जांपल आपको देती है. वी डू रियलाइज दैट जो कोविड के अंदर, कोविड के टाइम में हमने स्कीम्स अपनी इंट्रोड्यूस की, उसको हम बहुत रेगुलरली मॉनिटर कर रहे थे. हमारे कंप्लेंट सेल भी बने हुए हैं. सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो उसमें हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो कंप्लेंट सेल्स चलाता है. यू कैन राइट टू अस एंड वी लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स. और अब की जितनी हमारी नई स्कीम्स हम लॉन्च कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दिस कि वो बैंक्स एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करें आपको. अभी हमारी जितने भी न्यू इनिशिएटिव्स आ रहे हैं उसके अंदर हमने डेफिनेटली ये रखा हुआ है. ये बड़ी मार्केट में बड़ी न्यूज़ है कि आसान ये जो कामयाब जवान है इसका पैसा बहुत गवर्नमेंट ने एलोकेट किया हुआ है, ये डिस्बर्स नहीं हुआ है. ये जो हाउस फाइनेंसिंग स्कीम दी हुई है इसकी एप्लीकेशन बहुत कम आई हुई है. तो मतलब पैसा बहुत ज़्यादा है और पैसा लोगों को मिल नहीं रहा है. तो मतलब नहीं, हाउसिंग फाइनेंस के नंबर तो जी बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. And the same goes for the Kamyab Pakistan, but I think I will not go into the details of that. That's a completely different. What I'm saying is that I know people personally who applied and they did not get the response in due time. So my suggestion is create a framework जहाँ पे basically एक tag हो, और अगर tag से अगर आगे चीज़ जारी हो तो नहीं भी अब एज आई सेड टर्न अराउंड टाइम को हमने जी अभी हाउसिंग के अंदर भी रखा हुआ है, कामयाब पाकिस्तान के अंदर भी रखा हुआ है और उसकी वीकली बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है. सो ऐसा नहीं है. समटाइम्स देखिए बोथ साइड्स के इशू, वी डू रियलाइज दैट देयर आर इश्यूज विद द सप्लाई साइड, बट देन देयर आर इश्यूज विद द डिमांड साइड एज वेल. समटाइम्स बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो नहीं दे पाते और फिर एक तासुर सिर्फ ये दे देते हैं कि नहीं दिया जा रहा. As a regulator, yes, we want to, and we do not want कि आपका जो कस्टमर है, एंड यूजर कस्टमर, उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो. But then as a regulator, we are focused on the stability of the financial sector as well, banking sector as well.
سو وی ہیو ٹو ہیو دیٹ, اس کو اوور سائٹ کو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. سو بٹ یس, ابھی ہم نے اپنا کمپلین جو مینجمنٹ ہے یا اس کو بھی ہم بہت ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ان کانسٹنٹ انگیجمنٹ ود دا اسٹیک ہولڈرز ایز ویل ایز ود دا بینکنگ انڈسٹری, تاکہ یہ والا مسئلہ بھی منیمم لیول پہ آ سکے یا بالکل ختم ہو جائے. ایک question ہے which is maybe applicable more to the other two gentlemen, which is on this 35% جو US ڈالر کا اکاؤنٹ ہے. اس میں تھوڑا سا I mean just for the whole industry to understand why there is a limit of 35%, because if as an exporter I have another entity in Singapore and I'm parking my funds there, I only bring in the amount which I need in Pakistan at the time I need it. Let's say payroll کرنی ہے میں نے, میں اس فنڈس کو پاکستان لے کے آ جاتی ہوں. لیکن اگر یہاں پہ الاؤ کریں کہ 35 کے بجائے 100%, تو وہ فنڈس جو ہیں وہ پارک ہو جائیں گے پاکستان کے کسی بینک میں, which I think in general should help the economy. جی بہت شکریہ میڈم. سوال بڑا لاجیکل ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا سا کانٹیکس میں شیئر کر لیتا ہوں. شروع میں غالباً عثمان صاحب نے خود ہی بتایا کہ جی ہماری جو گیپ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا وہ کیا ہے, اور وی ہیڈ گون اپ ٹو دی گیپ آف 20 بلین US ڈالرز آلسو. ہوتا کیا ہے کہ جو ہم کما رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کام آتا ہے پیمنٹس کے لیے. یو نو کہ وی آر این اکانومی جہاں پہ ہم کچھ چیزیں میجرلی ریلائنٹ ہے باہر پہ, اور وہ ایک چیز ہے اس میں پیٹرولیم فیول پروڈکٹس, دوسری ہے ایڈیبل آئلس, اور کچھ اور کموڈیٹیز بھی ہیں. اینڈ دین یو ہیو لاٹ آف ادر امپورٹس جو کہ آپ کو مشینری کی بھی پوری کرنی ہے اور باقی سیگمنٹس کی بھی کرنی ہے. تو اگر ہم یہ جو ریٹینشن ہے 100% لاؤ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دی فنڈس, فارن ایکسچینج فنڈز آر ناٹ اویلیبل ان دی مارکیٹ فار یوٹیلائزیشن ٹو پے فار دی امپورٹس. تو ہمیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں, ہم 100% ریٹینشن دے دیں گے, لیکن اگر آپ ہی امپورٹر ہیں یا آپ کی ایک سسٹر کنسرن امپورٹر ہے تو اسے امپورٹ کے لیے پیسے نہیں ملیں گے, اسے فارن کرنسی نہیں ملے گی امپورٹ کے لیے. آپ کے PSO کو پیٹرولیم امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ملیں گے, US ڈالر نہیں ملے گا. آپ کے ٹوٹل پارکوں کو پیٹرولیم امپورٹ کرنے کے لیے US ڈالر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اب اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ اس کو مینیج اسی طرح کرنا ہے کہ جو ہمارے کمانے والے ادارے ہیں انہیں ہم نے اسی لیے جو ٹریڈیشنل آپ کی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں انہیں ہم نے 10% ریٹینشن لمٹ دی ہوئی ہے. جو سروسز ہیں انکلوڈنگ IT سروسز انہوں نے ہم نے اسی لیے 35% دیا ہے کہ ٹو انکریج ٹو برنگ دیئر پروسیڈس بیک ٹو پاکستان. ٹھیک ہے, اب یہ چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے کہ آپ یہ فرمائیں گی کہ جی نہیں آپ 100% دے دیں تو سارا لے آئیں گے تو آپ ہی کے کام آئے گا, بٹ وہ 100% آ کے مارکیٹ میں کام نہیں آئے گا, مارکیٹ میں نہیں گرے گا, وہ تو آپ کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں رہے گا. مارکیٹ میں پھر بھی اتنا ہی پورشن گرے گا جتنا آپ نے اپنے پے رول میں پے آؤٹ کرنا ہے, PKR میں پے کر دینا اپنے امپلائیز کو, یا اپنے لوکل خرچے کر دینے. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو بیلنس دیٹ گیپ. اور یہ جب آپ اس رول میں ایز اے سینٹرل بینک یا ایز اے ریگولیٹری باڈی جب آپ کو یہ بیلنس کرنا ہوتا ہے نا تو بڑا ٹف ہوتا ہے. یو وڈ ہیو سین یسٹرڈے وی ہیڈ رولڈ آؤٹ ریگولیٹری انسٹرکشن جس میں ہم نے کچھ چیزیں انٹرونشن کی ہیں, کچھ میکرو پرسپیکٹیو سے ٹو اسٹیبلائز دی اکانومی. ہم نے کچھ امپورٹس کو کوشش کی ہے روکنے کی, اور کچھ لوکلی فائنینسنگ کو بھی ہم نے کوشش کیا کہ فردر امپروو کریں تاکہ جو تھوڑا انفلیشنری ٹرینڈ ہمیں فیل ہو رہا تھا اس سیگمنٹ سے آنے کا وہ نہ ہو. تو یہ سائنس کے ساتھ ساتھ ایک آرٹ ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بیلنس اٹ. آپ کی ڈیمانڈ کا پرسپیکٹیو ہم سمجھتے ہیں, وی نو دیٹ, وی آر کگنیزنٹ آف دس پرسپیکٹیو, بٹ گوئنگ فار دی انٹائر 100% اپ فرنٹ وہ شاید آج میں اسے کمٹ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے ڈاؤن دی لائن ہمیں سال ڈیڑھ دو میں ایسی ویزیبلٹی آئے, ہمیں اتنی کمفرٹ ہو کہ ٹھیک ہے ہماری جو ارننگز ہیں, جو ہمارے فلوز ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں, سو وی کین کنسیڈر اٹ گوئنگ بیانڈ دیٹ. اور اسی ڈیمانڈ پہ جب ہم STCs کے لیے جب ہماری نیگوسیشنز ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی اس میں تو ہم نے فلاں کو لے کے آنا ہے, اور بڑے ان کے کافی ابھی بھی ایسے پلانز ہیں کہ وہ شاید عثمان صاحب بھی انہیں ڈاؤٹ کریں گے, بٹ ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ پلانز ہیں تو لائیں, آپ ایکسپیریمنٹ کریں یا بیٹھ کے اور بتائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کلوز لے کے بھی آئیں لے کے بھی جائیں. بٹ اگین وہ ایک ایسی ڈبیٹ ہے دیٹ وی کین کنٹینیو
اینڈ وی کین ہیو اے ڈائلاگ جس میں ہو سکتا ہے ہم کنونس ہو جائیں اپنی باتوں سے. بٹ رائٹ ناؤ تھوڑا سا ڈیفیکلٹی وہیں پہ آ رہی ہے کہ ابھی بھی پچھلے 2 ماہ کے ریزلٹس آپ دیکھیں نا آپ کے کرنٹ کے اکاؤنٹ کے, تو آپ کے سامنے وی آر اگین ان ریڈ. آپ ایک بینک کنسیڈر کریں جس کے پاس صرف ایک اکاؤنٹ ہے فارن کرنسی کا, اور وہ آپ کا اکاؤنٹ ہے, اور وہ پیسے اٹھا کے وہ ایکس کسٹمر کو دے دیتا ہے, اور جب آپ کو ضرورت ہوگی کہاں سے دے گا وہ؟ اسے اپنا وہ رسک ہیج کرنا ہے نا, یہ نہیں کرنا. فارن کرنسی کا رسک اس نے سیپریٹلی ہیج کرنا ہے. جب اس پہ آپ کی ڈیمانڈ آئے گی فارن کرنسی کی, تو وہ کیسے پوری کرے گا؟ آپ ایک کسٹمر ہیں, اس کے 1000 کسٹمر ہو سکتے ہیں جن کے فارن کرنسی کے اکاؤنٹس ہیں اس کے پاس, ان کا اماؤنٹ $1 بلین ہو سکتا ہے, وہ $1 بلین مارکیٹ میں لگا کے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. جب وہ 1000 کسٹمرس کی ڈیمانڈ آئے گی, وہ کہاں سے پوری کرے گا؟ اسے پھر کہیں سے بارو کرنا ہے, فارن کرنسی میں, لوکل کرنسی میں نہیں, کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ فارن کرنسی کی ہے. آپ کی جو اس وقت ایکسپورٹس امپورٹس کی ڈیمانڈ ہے وہ اگر $60 بلین کی ہے, اور آپ کما $40 بلین رہے ہیں, تو $20 بلین کہیں سے تو آنا ہے. وہ آپ کے ریمیٹرز بھیج رہے ہیں, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھیج رہے ہیں. $29 بلین پلس پچھلے سال بھیجے انہوں نے. $2.7 بلین پلس پچھلے 2 ماہ میں آیا ہے. دونوں ماہ میں ملا کے کوئی $5.5 بلین آ رہا ہے, جو آپ کے اوورسیز پاکستانیز ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, وہاں سے کور ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ڈیمانڈ جہاں جو شارٹ رہ جاتی ہے, دین یو ہیو ٹو بورو. آپ پھر ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے پاس جاتے ہیں, IFIs کے پاس جاتے ہیں, بائی لیٹرل ڈیلز کرتے ہیں, دوسری جورسڈکشنس کے ساتھ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمیں پیسے دو. آپ فارن کرنسی لونز لیتے ہیں. آپ آئل کی فنڈنگ کیوں لے رہے ہیں؟ UAE سے کیوں لے رہے ہیں؟ سعودی عرب سے کیوں لیتے ہیں؟ اسی لیے لیتے ہیں کہ آپ کو گیپ آ رہا ہوتا ہے پیمنٹس کا اور ریسیٹس کا, تو آپ کو پیمنٹس اور ریسیٹس بیلنس کرنی ہے. پیسے تو آپ ہی کے ہیں. دیکھیں ایک اور پرسپیکٹو جو ہم شاید مس کرتے ہیں, وہ دنیا بھر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں لیکن کرنسی ہم دوسری رکھیں گے, ٹھیک ہے. دنیا بھر کی جو ریسٹرکشنز میں ایسا فینومینا نہیں ہوتا کہ میں کرنسی دوسری رکھوں گا. انڈیا میں الاؤڈ نہیں ہے آپ کے لیے کرنسی دوسری رکھنا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو ہم نے یہاں اجازت دی ہوئی ہے نا کہ آپ فارن کرنسی میں اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں, ایون انڈیویجولس بھی کھول سکتے ہیں, یہ بہت سی جو ریسٹرکشنز میں الاؤڈ نہیں ہے. آپ اس لوکل جو ریسٹرکشن کی کرنسی کو یوز کرتے ہیں. آج جب ساری اجازت دے دیں فارن کرنسی ہولڈ کرنے کی, تو آپ کے روپے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. دیٹ از کالڈ ڈالرائزیشن آف دی اکانومی. دین یو وڈ بی ڈیپینڈنٹ اپان دی ادرس. یو کین ڈو دیٹ, اٹس یور نیشنل پریروگیٹو. اگر کرنا ہے تو نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ کر لیں اور کر لیں اسے. ہمارا تو مسئلہ وہی ہے نا کہ ہمارا کسٹمر ہی باہر ہے. میں مان رہا ہوں نا, میں تو اسے ڈس ایگری کر نہیں رہا, لیکن ایز این اکانومسٹ مجھے اس کی ویزیبلٹی نہیں ہے. یہ شکیل پراچا صاحب جی ہمارے ہیڈ ایف او. میں صرف اس میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, اپنے آپ کو بس اپنا سوچ رہے ہیں, ایز این انڈیویجول. میں ایکسپورٹر ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. سو یہاں پہ کیا گیپ کیا ہے؟ دا گیپ از بیسیکلی ڈسکنیکٹ بٹوین دا ایکسپورٹر اینڈ امپورٹر. فار ایگزامپل لاسٹ ایئر آپ لوگوں نے اراؤنڈ $2 بلین کی ایکسپورٹ ریئلائز کروائیں, $5 ملین آپ امپورٹ میں لے گئے. تو آپ کا امپورٹر ہمارے پاس نہیں آ رہا کہ جی نہیں مجھے چھوڑیں میں اوپن مارکیٹ سے پیسے خریدوں گا, نہیں, وہ تو ہمارے پاس آ رہا ہے, آپ آ رہے ہیں ہمارے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیر از اے ڈسکنیکٹ بٹوین دا ایکسپورٹر اینڈ امپورٹر. آپ کو وہ کنیکٹ کرنا ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ باہر سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ ایک باسکٹ میں گر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لے کر آگے $10 ملین باسکٹ میں چلے گئے. یہ لوگ آگے جناب $5 ملین کی امپورٹ کری, اسی میں سے نکال کے اس کو دے دی. یہ باسکٹ کے اندر پورا سال گھوم رہا ہے پیسہ. دیٹ سم تھنگ. اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فارن کرنسی ہمیں کچھ بک کیپنگ بھی کرنی ہے. جیسے میرے اکاؤنٹ کے اندر جب میں اسٹیٹمنٹ موبائل سے لاگ ان کر کے اپنی اسٹیٹمنٹ میں جاؤں, اور میرے اکاؤنٹ کے اندر اگر 30 لاکھ روپے پڑا ہے تو مجھے 30 لاکھ نظر آنا چاہیے. دیٹس واٹ یو وانٹ نا. آپ ہمیں پرمیشن دے دیں کہ ہم بینک کو کہیں کہ جی آپ جب اپنے اکاؤنٹ میں انٹر ہوں تو آپ کو 35% نظر نہیں آئے, کیونکہ جب آپ مانگیں گے ہم آپ کو دے دیں گے. از دیٹ اوکے ود یو؟ نو, آف کورس ناٹ. کیونکہ میں روز رات کو جا کے اپنے اکاؤنٹس کو جا کے بیلنس چیک کرتا ہوں نا, یار میرے بیلنس پورے پڑے ہوئے. سو اگر میں بینک کو کہہ دوں نہیں جی میرے پیسے کو آپ یوز کریں, جب میں آؤں مجھے دے دیجیے گا, تو پھر میرا بیلنس زیرو ہوگا. نہیں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو صرف دس ڈسکشن ہے, تھیوریٹیکل ڈسکشن میں آپ کو بتانا. اس میں سر ایک چھوٹا سا انپٹ یہ ہے, اس میں ایک چھوٹا سا انپٹ یہ ہے کہ ایز اے سیمولیشن ایکسرسائز اگر ہم صرف اس بات کو دیکھ لیں کہ دیکھیں انڈسٹری خود جو ہے نا وہ کمٹ کہتی ہے کہ جی ہم تقریباً 1/3 پیسہ لے کے آتے ہیں, 2/3 پیسہ باہر رکھتے ہیں. یہ انڈسٹری کی اپنی ایسٹیمیشن ہے کہ تقریباً $6 بلین باہر ہے, $2 بلین پاکستان ہے. سر
بتا دیں 6 ملین پہ آ جائیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک چھوٹی سمولیشن کرتے ہیں, ہمیں کہیں گے کہ اگر ہم 50% یا 60% ان کو الاؤ کر دیتے ہیں یوز کرنا, 40% رکھتے ہیں, تو آج میرا صرف آج جو ہے نا $2.12 بلین ہے ہم لے کے آئے. اس کے حساب سے اگر میں 35% ریٹین کروں, 65% آپ کو دوں, تو آپ نے $1.39 بلین آپ کے یوز میں آیا. لیٹس سے کہ if we relax this a bit, اور یہ $1.3 بلین سے بڑھ کے جو آپ کے یوز میں جا رہا ہے, if it increases to $2.5 بلین or $3 بلین just by doing that, کیونکہ اس سے کیا فرق آئے گا, یہ پیسے لائیں گے. پھر آئی بی ایمز اینڈ مائکروسافٹس جن کو پاکستان میں کام کرنے میں پریشانی آتی ہے کہ فری منی موومنٹ ان کے لیے مشکل ہے, وہ بڑے پروجیکٹس اپنے پاکستان لا سکتے ہیں, اپنی بڑی ٹیمز پاکستان لا سکتے ہیں. اس سے نہ صرف آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بہتر ہوتا ہے, بلکہ جو آپ کی لوکل ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. کین وی ڈو دس ایز اے سیمولیشن اینڈ کین وی سے if we do this, if we allow 60%, 50%, what will be the impact on overall current account deficit? What will be the impact on overall local economy? عثمان صاحب دیکھیں سیمولیشنز دوران کی جا سکتی ہیں, لیکن سیمولیشنز میں بہت سے اور فیکٹرز ہوتے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو فیکٹر ان دوز پیرامیٹرز. مثلا یہاں آپ نے یہ فرمایا کہ جی $2 سے $6 بلین جا سکتا ہے, اس میں یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ایک انڈسٹریل ایک سیکٹر کا بوم ہے آئی ٹی انڈسٹری کا, اور اس بوم کی وجہ سے یہ گروتھ ہو گئی ہے, یہ ریٹینشن کی وجہ سے نہیں ہوئی. اس فیکٹرز کو آپ کیسے ان فیکٹر کو ڈالیں گے, اس میں دیر آر لاٹ آف فیکٹرز کہ یو آر ایبل ٹو ون نیو کانٹریکٹس بیکاز آف یور اسکل امپرومنٹ, اس کی وجہ سے یہ گروتھ ہوئی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیر از نو ویزیبلٹی, جو یہ کلیم میں بھی پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے سن رہا ہوں کہ جی آپ ہمیں 100% اجازت دے دیں تو ہم تو یہ یہاں تک لے جائیں گے. ٹھیک ہے, آئی ایم اسٹل ورینگ کہ یہ اگر مجھے یہ انسینٹیو ہے کہ میں باہر رکھ کے بیٹھا ہوں, اس کی آپ کے پاس بھی کوئی لاجک ہے نا, اور اس کے پیچھے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں وہ ڈبیٹ یا وہ بات چیت وہ لاجک آپ کو سمجھانا بھی چاہوں گا. ہمیں بھی وہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں, اینڈ اگر آپ کنٹری کی یا جورسڈکشن کی جو قانونی حیثیت ہے اس کے اگینسٹ جا کے آپ نے باہر ایسٹس بلڈ کی ہیں تو وہ لیگل نہیں ہے آپ کی. ٹھیک ہے, آئی نو آف دی فرمز جنہوں نے پیسے باہر جو لے کے گئے ہیں بغیر اسٹیٹ بینک کی جو گورنمنٹ آف پاکستان کی انویسٹمنٹ ابراڈ کی پالیسی ہے اس کی اجازت کے بغیر لے کے گئے ہیں باہر, انہوں نے امپائرز بنائی ہیں, اور اب وہی پریشر یہ ڈالتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں تو آپ یہ کرنے دیں, آپ نہیں کرنے دیتے, یہ تو آپ ہمیں روک رہے ہیں. ٹھیک ہے, وی کین ناٹ گرینڈ فادر دوز ایکشنس ایز اے نیشنل باڈی, ایز اے ریگولیٹری باڈی ہم اسے گرینڈ فادر نہیں کر سکتے. جو کام غلط ہوا ہے وہ غلط ہی رہے گا. ہم جو کر سکتے ہیں ہم یہ ہے کہ ہم آنے والے دنوں کے لیے چیزیں درست کر دیں. ٹھیک ہے, جو ہم کام آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر رہے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے. وی کین لیپ فراگ دس, بٹ جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے کہ میں اسے اگر آج 35 سے 100 پہ لے جاؤں تو مجھے ریزلٹس کیا ملیں گے, آئی اسٹل ہیو ٹو سی دی ریزلٹس آف دی پالیسی فریم ورکس جو میں نے دیے ہیں. سر وہ 60 دیکھیں نا, میرا سوال یہ ہے کہ 35% پہ اس روم میں بیٹھے ہوئے کس ایکسپورٹر کی ریٹینشن ہے آج؟ مجھے آپ اپنے جتنے رجسٹرڈ ایکسپورٹرز ہیں سافٹ ویئر کے ان سے ڈیٹا لے کے دے دیجئے کہ کسی کی یہ کیپ برسٹ ہوئی ہے. میڈم میرا پوائنٹ یہ ہے نا کہ نہ لانا اس بات کی ڈسکمفرٹ نہیں ہے کہ میں اجازت نہیں دوں گا. آپ کی جتنی آئی ٹی سروسز کی ایکوزیشن ہے انٹر بینک سے پوری ہو رہی ہے, آج کسی ادارے کی سروس ایکوزیشن نہیں روک رہی. آپ کی جتنی امپورٹس ہیں انٹر بینک سے پوری ہو رہی ہیں ڈسپائٹ دی فیکٹس کہ ہمارے حالات سخت ہیں. اس کے باوجود اسٹیٹ آف دی پاکستان نے ایکسٹرنل فرنٹ پہ آج تک ڈیفالٹ نہیں کیا. 98 کے جو ہم نے ایکسپلوژنس کیے تھے اس پہ بھی ڈیفالٹ نہیں کیا. ایکسٹرنل فرنٹ پہ وہ بھی ڈیفالٹ نہیں تھا. ہم نے اپنے انٹرنل اکاؤنٹس کو کہا تھا جی تم تھوڑا حوصلہ کرو, ہولڈ کرو, بٹ وی ڈڈ ناٹ ڈیفالٹ. کیسے مینیج کر رہے ہیں, بیک اینڈ پہ کچھ انجن چل رہے ہیں جس کی وجہ سے مینیج ہو رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اس پہ کمفرٹ رکھیں. میری صرف یہ سبمیشن ہے کہ آپ 35% تک تو پہنچیں, پہلے ہمیں ڈیمانسٹریٹ کریں کہ آپ 35% برسٹ کر چکے ہیں. آپ کی ضرورت کتنی ہے, آپ اپنے آپ پہ کمفرٹ نہیں لا رہے. دیکھیں میں ان ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں, جو ساتھی یہ کہتے ہیں نہیں میرے باہر $100 ملین پڑا ہے یا $10 ملین پڑا ہے اور میں صرف 2 لاکھ لاتا ہوں جو مہینے کا خرچ کر لیتا ہوں, میں کہتا ہوں جی آپ کی چوائس ہے. اگر آپ کو اپنے آپ پہ کمفرٹ نہیں ہے تو بالکل رکھیے باہر. مجھے یہ چیز ڈیمانسٹریٹ یہ کرتی ہے کہ مجھے اپنے آپ پہ, اپنی اسکل سیٹ پہ, اپنی کمپنی پہ, اپنی دھرتی پہ کمفرٹ نہیں ہے, اس لیے میں باہر رکھ کے بیٹھا ہوں.
اور دھرتی پہ کمفرٹ اسٹیٹ بینک نے نہیں روکی ہے, یاد رکھیے. میں آئی ایم ناٹ بینگ الٹروسٹک, میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم تو اتنے عرصے سے انگیجڈ ہیں. ہم آپ یقین کیجئے کہ جو کام 5 سال پہلے آپ نہیں سوچ سکتے تھے نا, وہ آج ہو رہے ہیں. تو وی وڈ بی دیئر ٹو سپورٹ یو. جسٹ ڈیمانسٹریٹ کہ ہاں آپ کو یہ چیز کس وجہ سے چاہیے اور آپ یہ بڑھا سکتے ہیں. صرف میں اس کلیم پہ شاید یا کسی کو بھی میں کنونس ہو بھی جاؤں گا تو آئی ہیو ٹو کنونس مائی ٹیم, آئی ہیو ٹو کنونس دی انٹائر لیڈرشپ آف دی بینک کہ بھائی یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ میرا ایکشن پھر دیٹ وڈ بی اوپن فار اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اسکروٹنی فار ٹائمس ٹو کم. یہ صرف میں نے آپ کو جواب نہیں دینا ہوگا. دیر آر لاٹ آف ادر پیپل ہو وڈ اسکروٹنائز مائی دس ڈیسیژن کہ جی ٹھیک ہے میں ایک سیکٹر کو کارو آؤٹ کر کے 100% دے رہا ہوں, اور اس کا رزلٹ اگر خدا نہ خواستہ سال بعد نہیں آیا تو پھر میرے لیے آئی ایم ان اے فکس. اس لیے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ 10 سے 35 تک کا سفر طے کر سکتے ہیں تو پہلے وہ ڈیمانسٹریٹ کیجئے, دین لیٹس ڈسکس کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. جو دوسرا جو میں شروع میں بتا تھا کہ اس کے 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو فیکٹر ہے جو ہماری لوکل آئی ٹی کمپنیز ہیں, جو پاکستانی اوریجن کمپنیز ہیں, جو پاکستان سے برطان کی کمپنی ہے. جیسے آپ کی بات وہاں تک تھی کہ آپ برطان 35% کو بھی برس کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. تو دیٹ از کوشچن دیٹ پاشا اینڈ برطان اینڈ دی ٹیم نیڈس ٹو ڈو دیئر سول سرچنگ آن. لیکن جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے جہاں پہ ہم مائکروسافٹ اور آئی بی ایمس کی بات کریں, جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جو ڈسپیرٹی پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ہے, کیا ہم اس کو اس بات سے کور کر سکتے ہیں کہ ان کا ایک پہلا سوال ہے, کہتے ہیں یار آئی بی ایم والے پوچھتے ہیں کہ ہمیں پیسے باہر نہیں لے کے جانے دیتے, اور 3 مہینے کا پروسیس ہے اور 4 مہینے کا پروسیس ہے, اور پیکٹ کی کمپلائنس اور باقی سی چیزیں ہم نے ریپیٹریٹ کرنے آفٹر ڈکلیئرنگ آور پروفٹ ٹو آور سنگاپور آفس اور دبئی آفس. تو کہتے ہیں اس لیے ہم کام بھی پاکستان میں کم کرتے ہیں تاکہ وہ اسکیل اور اسکوپ بھی کم ہو, جس کی وجہ سے ہمیں ہم زیادہ پیسے لے کے جانے کے مسائل میں نہ پڑیں. کیا ہم وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو کمپیریٹیو ہے, جو ویلڈ ملٹی نیشنل نام ہم جانتے کہ لال پاکستان میں ڈوئنگ کرتے ہیں, ہم کوئی چیزیں الاؤ کریں تو جی اس میں یہ دیکھیے کہ جو ملٹی نیشنل آتی ہے, کوئی بھی کمپنی آتی ہے, کس موڈ میں آتی ہے آپ کی جورسڈکشن میں, یا وہ آپ کے پاس سبسڈری بنائے گی آ کے, یا برانچ آفس کھولے گی. ارینجمنٹس ہیں نا, برانچ آفس کھولے گی یا سبسڈری. برانچ آفس پیسے باہر کس لیے لے کے جانا چاہے گی؟ پروفٹ کما کے لے کے جائے گی. اس کا میکانزم موجود ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جسٹ ڈیزگنیٹ یور بینک, دا ریسٹ وڈ بی سیٹلڈ بائی دی بینک. جو آپ فیٹ آف کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیو ڈیلیجنس تو ہمیں کرنی ہے, بینک نے, میں نے نہیں کرنی, وہ جورسڈکشن نے کرنی ہے, بٹ وہ بینک کی ذمہ داری ہے جو کر رہا ہے. یہ ڈیو ڈیلیجنس اگر انڈیا والا بھی کر رہا ہے تو کرے گا, نہیں کر رہا تو اس کی ذمہ داری ہے, میں اس میں نہیں گھس سکتا. بٹ انڈیا والا بھی آپ کو پروفٹ ریپیٹریٹ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں دقت کہاں پہ آ رہی ہے مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ کلیم ہے کہ جی نہیں میں پروفٹ نہیں لے کے جا رہا. دیر ہیو بن, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ملٹی نیشنل آتی ہے نا تو وہ اپنی ٹرانزیکشن اسٹرکچر اپنے انداز سے کرنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے جی میں یہاں تو برانچ آفس کھول کے بیٹھی ہوں, لیکن میں نے 10 کنسلٹنٹ باہر سے لے آئی ہیں, میں ان کی فیس دینا چاہتا ہوں. اس کا میکانزم بھی ہم نے دے دیا, یار دے دو فیس, کنسلٹنسی سروس لے رہے ہو, کانٹریکٹ لے کے آؤ, دے دو. کانٹریکٹ رجسٹریشن کا ایک میکانزم ہے, آپ بتا دیجیے آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یا وہ کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو یہ ہیڈ آفس کی سپورٹ مل رہی ہے اور میں نے ہیڈ آفس کا خرچہ دینا ہے, اس کا میکانزم نہیں ہم نے دے دیا, ٹھیک ہے. بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کی ارینجمنٹ کا پورا میکانزم دے دیا ہے, بینکس کو ڈیلیگیٹ کر دیا ہے, ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر لوکل اینٹی ہیں یا آپ ملٹی نیشنل اینٹی ہیں, بی پی او کے تحت آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو کم ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان. آپ کو 3 وہاں نہیں لگیں گے. ڈیو ڈیلیجنس بینک کرے گا, ٹرانزیکشنل ڈیو ڈیلیجنس بھی کرے گا, آپ کی ریلیشن شپ کی بھی کرے گا. وہ اس نے دیکھنا ہے کہ یار پیسے کس چیز کے جا رہے ہیں. بیونڈ دیٹ دیر از نو لمیٹیشن. پروفٹ آپ لے کے جا سکتے ہیں, خرچے آپ لے کے جا سکتے ہیں, ایکوزیشن آف سروسز آپ لے کے جا سکتے ہیں. برانچ کے لیے اور کیا رہ جاتا ہے؟ سبسڈری موڈ میں آ جائیں تو اس نے پروفٹ کے بعد ڈس انویسٹمنٹ پروسیڈ لے کے جانی ہے, اس کا میکانزم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ رہ کیا گیا. سر ٹائم وڈ ڈپینڈ نہیں سر, میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں نا. میں آپ کو ابھی آپ مجھے کوئی ایک کیس بتائیں کہ جس کا نمبر آپ کے پاس آئی ڈی ہے, سسٹم جنریٹڈ آئی ڈی موجود ہے, لاگ کی ہے آپ نے بینک میں,
میں اس نمبر کو آئیڈینٹیفائی کر کے اینڈ ٹو اینڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کتنا ٹائم لگا. میں عثمان بھائی سر میں آئی ایم اسٹل اوپن. میں یہ نہیں کہ میں صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ ایریا کون سا رہتا ہے, ہم اس پہ کام کر لیتے ہیں آگے. Just to conclude the discussion in a positive way, اور میں سہجاد سر سے بات کر رہا تھا کہ اب کریٹو اور انوویٹو ڈسکشن اسٹارٹ ہو گئی تھی. لیٹس لسن ٹو صرف ایک پوائنٹ اینڈ لیٹس گو فار امپورٹنٹ تھنگ جو ہیرا کے پاس. نہیں یہ جو صرف یہ جو پوائنٹ آپ ٹائم کا بتا رہے ہیں نا, تو وہ بھی اگر مجھے نہیں پتا آپ لوگوں سے شیئر ہوا ہے نہیں, OICCI نے اینولی وہ ایک سروے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہمارے سے رپورٹ شیئر کی ہے جس میں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ڈس انویسٹمنٹ اور پروفٹ ڈیویڈنڈس ریپیٹیشن یہ ساری چیزوں کے اندر ٹائم جو ہے وہ کافی سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہوا ہے, یو نو. سو میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اسپیسیفک کوئی ہے تو بتائیں, ورنہ اسٹیٹ بینک تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بینک کے اینڈ کے اوپر ہی سارا کچھ. یوز کیسز کین بی براڈ, سو یو نو پوائنٹ ویل ٹاکن. رائٹ. On that very right note, you know, we really like to thank Arshad Mahmood Bhatti sahab, Suhail Jawad sahab, Ms. Bushra for being, you know, that open to the industry, and we were expecting this, you know, from your side. کہ ہم جب آپ کی presentations دیکھیں گے, آپ کے ساتھ آپ کے جو talking points ہیں جب وہ ہوں گے, and you know we are live through our Facebook pages and recording will be there. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں اور communicate ہوئی. So this is the one part. ایک چیز جو آج کی ڈسکشن میں رہ گئی, آئی ووڈ لائک کہ 3 سے 4 منٹ میں صرف ہم کور کر لیں. ارشد محمود بھٹی صاحب نے بھی خود اپنی ڈسکشن پوائنٹس میں کہا بینک کا پوائنٹ. سو دا ویری پرسن سٹنگ آن دا فرنٹ ڈیسک آف دا ان دا کمرشیل بینک, ہز پرسپیکٹو اینڈ دا پرسپیکٹو آف دا پالیسی لیڈز اینڈ پالیسی گائز ان دا اسٹیٹ بینک, اس میں گیپ ہے. پاشا نے ایک ایکٹیویٹی کی ہے, ہم چاہیں گے ہیرا اگر 2 سے 3 منٹ میں کمپلیٹ کر دیں, دین وی ول بی جسٹ ہیونگ کلوزنگ نماز فرام جنید صاحب. میرا خیال ہے کافی ہمارے جو ان سے نا برین جوسز دوز آر کنزیومڈ. نہیں آئی تھنک السلام علیکم سب کو. آئی ایم ہیرا زینب, آئی ایم سیکرٹری جنرل ایٹ پاشا. سو وین آئی ایم اسپیکنگ آن دا behalf of more than 1,000 companies that are registered with Pasha, and more than 400 companies have shared their request issues with us on different topics. State Bank of Pakistan ke case mein, where we believe and we have been quoting State Bank of Pakistan as the exemplary institute from public side who have been really open to policies and really open to industry in making changes. So while starting with that, I would like to congratulate State Bank of Pakistan for their great leadership and making all the changes that they have made in the past couple of months, couple of years actually. But what we did for this session was that we wanted to see that even if that State Bank of Pakistan has the right intent and they are trying so to make all these changes, why is industry still not really, you know, saying the same thing? So we ran a survey. We asked the companies about their feedback. So I'm going to start with the participating companies overview. It just ran for 2 days, so we didn't have that much time. But the good news is that we had a split from different type of companies. And we asked them about their awareness level of the State Bank of Pakistan policies, as well as their satisfaction level. So moving on, why is the slide not showing up? Okay. We ran the survey, and within 2 days, the survey was attempted by 62 companies. As you can see, the split is across Pakistan, so we had companies from all the regions. The companies were divided between different categories. Isme products ki companies bhi thi, exports companies bhi thi, and then there were companies which were doing both products and services. I would like to mention that this survey was attempted by all the bigger names of the industry, starting from Systems, S&P Global, IBEX, you know, Confizz, Teradata, Stewart, sab ne attempt kiya hua hai. So the question comes, how do they rank their awareness level of their State Bank of Pakistan policies? And unfortunately, 77% of the participating companies
ranked their awareness on a lower end. Now, what it shows is a gap. Even though State Bank of Pakistan is doing all the great things, industry doesn't feel that they know about it. So there needs to be a lot more communication between Pasha and SPP in improving that. The next question was, how do you rank on the basis of your satisfaction? How satisfied you are? Unfortunately, 89% of the companies gave a lower rating. Then question became more specific. We listed down different policies and we asked them, how do you rate your awareness level in terms of the policies? And we found that apart from payment limit to digital service providers from 200,000 से 400,000 पे जो increase हुआ है, उसमें relatively 26% companies said that they are completely aware of it. And there was this one more export refinance scheme, जिसमें 17% है इस तरह से था. The rest of the policies had less than 10% awareness rate. The next question was, how do you rank the satisfaction level in terms of these policies? And you can see the gray, because the gray shows that they simply said that we don't know the policy to even comment further. So, but then the ones who did, they also indicated कि सबसे ज़्यादा वो ये जो payment limit increase हुई है उसी पे सबसे ज़्यादा satisfied है बाकियों के केस में. We asked कि if you have to give voting to what are the top 3 challenges that should be on the agenda for State Bank of Pakistan, and 2 of them got similar votes. So इस वजह से we have 4 options listed. Lack of dollar wallets, we have talked all about it, but that's what the response that is coming from the industry, and I'm just the messenger at this point. Difficulty in payment to foreign partner, collateral requirement, documentation process. The next question was कि कौन से 3 recommendations जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपके लिए relevant हैं, and fast track foreign currency remittance process was the one that got highest votes, which means fast tracking of the currency payments. And lastly, we asked about कौन सी recommendations हैं, way forward पे कौन से action items हैं जिन पे you feel strongly about and you have the maximum votes. And these are all listed. The good news is we have discussed them all already, so I don't need to go in detail, but the data is only shown just to give you representation of what industry feels about current things. We also had some other questions, other comments wali cheezon pe. We can share this slide deck with you later if you want to go through them. You can also see that the people also raised about the gap between policy level and the commercial bank implementation. Again, we all know about it, so I won't go into details. So in those 5 minutes, I think I have just, yes. And by the way, thank you very much for this survey. Thank you very much for highlighting the issues. And we commit to continue to work on these problems. یہ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ کمٹمنٹ دے دوں. اچھا, تھوڑا سا جو میں گزارش کروں گا یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو بریک دیز ڈاؤن ان ٹو ریئل ایشوز. سب سے پہلے پہ آئیں, لیک آف $US والیٹ اور اکاؤنٹ اور $US پیمنٹ گیٹ وے. تو تھوڑا سا ہمیں آپ سے یہ انپٹ چاہیے ہوگی کہ وٹ ڈو یو مین بائی اٹ. جب آپ نے یہ کوشچن پوز کیا تو کیا ذہن میں رکھ کے سوال بنایا, اور وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ. سہیل صاحب, آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ کلیئر آ رہی ہے, کلیئرٹی ہے اس میں. وی کین ورک آن اٹ فردر, بٹ ایف وی ریکویسٹ یو کہ اسے تھوڑا سا بریک ڈاؤن کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ وٹ ڈو یو وانٹ. ٹھیک ہے, $US اکاؤنٹ از دیئر, ڈیجیٹل فریم ورک از دیئر, EMIs آر دیئر, یو کین ہیو $US والیٹ اکاؤنٹ ود اے بینک. اس میں ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے.
دیکھیں نا, سو what is it then? Is it a bank account? Would it be offered by a bank? Would it be offered by a domestic EMI? EMI کیسے کرے گا, بائر کیسے اسے چلائے گا جا کے, جیسے پہلے میں نے پوچھا بائر کیسے چلائے گا, تو وی نیڈ کلیئرٹی فرام یو آلسو آن دس پرسپیکٹو. ہو سکتا ہے سہیل صاحب مجھے زیادہ گائیڈ کر لیں بہتر, لیکن مجھے یہ چاہیے ہوگا کہ میرا EMI کا والٹ, میں مثال دیتا ہوں, سادہ پہ ہے EMI والٹ ایشو کر رہا ہے, UAE میں جا کے اس کی ایکسیپٹیبلٹی کیسی ہوگی, کیا اسے بیک اینڈ پہ کچھ کرنا ہے آگے جا کے, UAE کا ایک مرچنٹ اس کو کیسے اپنے پاس لے کے آئے گا, یا وہ UAE کے مرچنٹ کو کیسے آن بورڈ کرے گا, اسے وہاں کی جورسڈکشن میں جا کے کچھ کام کرنا ہوگا, کچھ لائسنسنگ ارینجمنٹس کرنی ہوں گی. کون سے پیمنٹ گیٹ وے سے, تو وہ تو پھر دیکھیں ڈومیسٹک والٹ کا تو ایشو ختم ہو گیا نا, ڈومیسٹک والٹ تو آلریڈی اویلیبل ہے, وہ تو پھر آفرنگ ہے, وہ تو پروڈکٹ آفرنگ ہے جو یا بینک نے دینی ہے یا EMI نے دینی ہے, کیوں نہیں دے سکتا. EMI بھی فارن کرنسی رکھے گا بینک کے پاس ہی, کیونکہ EMI از ناٹ این آتھورائزڈ ڈیلر انڈر فیرا, ٹھیک ہے, اس کی فارن کرنسی بینک کے پاس ہی ہوگی, اینڈ دیٹ کین بی مووڈ, جیسے سہیل بھائی نے بتایا کہ اس کی سیٹلمنٹ اکاؤنٹ تو بینک کے پاس ہے آلریڈی. یار سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, تو وہ تو پروڈکٹ آفرنگ ہے, کوئی EMI لے آئے ہمارے پاس یہ والٹ, ہمیں سمجھا دیں, ہم اجازت دے دیں گے. سہیل بھائی ایڈ کریں جی. دیکھیے میرے خیال میں نا یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, آئی تھنک دس از اے جینوئن ریکوائرمنٹ, لیکن واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ ہم سمجھیں کہ ایکچولی ریکوائرمنٹ کیا ہے, مطلب جو کرنا کیسے ہے, آئی تھنک دیٹس دی نیکسٹ اسٹیپ, وہ بات کی بات ہے, وہ ہم حل نکالیں گے. لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ, یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا, تو اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے اسٹوری کیا ہے یہ ہم پڑھ لیں, اینڈ دین وی کین ورک آن اٹ. دیکھیے پاکستانی ڈومیسٹک اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ڈومیسٹک تو PSOs, PSPs, EMIs موجود ہیں آپ کے پاس, آپ انٹرنیشنل کے ساتھ اسے کنورج کرنا چاہ رہے ہیں, یو نیڈ اے کنورجنس آف انٹرنیشنل پیمنٹ اسٹریم ود یور ڈومیسٹک پیمنٹ اسٹریم. اس کے دو طریقے ہیں, یا آپ کی جو یہاں کی اینٹی ہے وہ گلوبل ہو جائے, یا آپ سوئچز کو آپس میں انٹیگریٹ کر لیں جیسے سہیل بھائی نے, ٹھیک ہے. تو آپ جورسڈکشنز بتاتے جائیں ان کے ساتھ, ITB, منسٹری آف IT بھی بات کریں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے سوئچ کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, ہم بھی بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. میڈم آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. That we could do again the fact that we really like about State Bank of Pakistan is the forthcoming attitude. So we can plan a detailed requirement analysis. ہمارے پاس اس کی بہت ڈیٹیل already موجود ہے, we can share that with you as well. We can probably have a more consultative session جو کہ آن لائن ہو سکتا ہے, because there are a lot of companies obviously they can't make it into in-person session, تو ہم ایک آن لائن اس طرح کا ایک consultative session بھی رکھ سکتے ہیں. جی آپ تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں. ڈیفیکلٹی ان پیمنٹ ٹو فارن پارٹنر, اس پہ میرا خیال میں پہلے کافی سیر حاصل بات کر چکا ہوں. اسٹل اف دیر از اینی اسپیسیفک ایشو لیٹ اس نو, وی آر ہیئر ٹو سالو اٹ اینڈ سپورٹ. کولیٹرل ریکوائرمنٹ پہ میرا خیال ہے ایک چیز ہمیں کلیئر ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, اور بشرا نے اس کا اشارہ بھی کیا ہے. کولیٹرل از ریکوائرمنٹ آف دی بینک. بینک آپ پہ کریڈٹ رسک لے رہا ہے. بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں اگر 50 ملین روپیہ دوں گا تو آپ مجھے لوٹائیں گے, اس کی اسے کچھ کمفرٹ چاہیے. میرے پاس اس وقت بھی پاکستان میں ایسے IT انڈسٹریز ہیں جو اپنی انوائس پہ فنڈنگ لے رہی ہیں, آج بھی موجود ہیں. ہم نے جب IT سے سیکٹر کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے انگیجمنٹ سٹارٹ کی, بیفور وی کریٹڈ دیٹ گروپ, تو اس میں 6 نے تو وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ جی نہیں میرا تو مسئلہ ہی نہیں, مجھے تو پیسے مل جاتے ہیں, مجھے تو انوائس فائنینسنگ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایشو اسٹرکچر کا نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ میں ایز اے بارور بینک کو کنونس نہیں کر پا رہا یا کمفرٹ نہیں دے پا رہا. وہ کمفرٹ کیسے آئے گی, اس کی 2 اسٹریمز بتا چکی ہیں بشرا. ایک اسٹریم کہ ہم نے IT کی کمپنیز کو اکٹھا کر کے پاشا کے ساتھ اور بینکرز کے ساتھ ملا دیا, انہوں نے کچھ آؤٹ کم دی, آؤٹ کم ہم نے واپس تھرو کیے. دوسری جو انہوں نے چیک لسٹ بنوائی ہے تھرو لاہور آفس, اس چیک لسٹ کو بھی واپس تھرو کیا, ہم اسے سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. ڈاکومنٹیشن پروسیس فار پیمنٹ گیٹ وے از ڈیفیکلٹ. اگین میں پھر وہیں پہ آؤں گا کہ اس میں ڈیفیکلٹی کیا اور وٹ ڈو وی مین بائی پیمنٹ گیٹ وے, کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ ایسی ہے پیمنٹ گیٹ وے ہمارے لیے. سہیل بھائی پیمنٹ گیٹ وے آپ کے کون کون سے چل رہے ہیں جی بتا دیں سر, اور اس میں ایز اے کسٹمر میری ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ کیا ہے. دیکھیے ابھی تو پاکستان میں 5 پیمنٹ گیٹ ویز ہیں جو کارڈس
2 ماسٹر کے ہیں، 2 ویزا کے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ اتصالات کا ہے، جو 5 ڈفرینٹ بینکس یو بی ایل، ایچ پی ایل، الفلاح یہ آفر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ایک پورا پی آر آئی کا میکینزم ہے. میں بھی اس کو ایک بٹی صاحب ایگری نہیں کرتے ہیں، لیکن سارٹ آف ایک پیمنٹ کا بڑا اچھا میکینزم ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے. اور تیسرا جو ایگریمنٹ ہے جیسے اسکرل ہے یا پے اینیئر ہے، یہ بینکس کے تھرو یہ آفر کرتے ہیں. تو آئی ایزیوم کہ یہاں جو پیمنٹ گیٹ وے کی ڈاکیومنٹیشن کی بات ہو رہی ہے بینکس کے تھرو آپ بات کر رہے ہیں، آئی ایزیوم. تو اگین یہ کیا ہے اس کی ریکوائرمنٹ، یہ ڈیٹیل آپ بتائیں گے تو مے بی ول بی ایبل ٹو ایڈریس دیٹ. میری شاید انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی پیمنٹ کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو بینک سے فیسیلیٹیشن چاہیے، تو وہ فیسیلیٹیشن ڈیفیکلٹی آ رہی ہے آپ کو، یا آپ نے کہیں اکاؤنٹ کھولنا ہے فار اینی پرپز آف یور پیمنٹ، تو وہاں ڈیفیکلٹی ہے. کیونکہ گیٹ وے ہر اینٹی کو تو گیٹ وے خود سے نہیں بننا، اس اینٹی کو تو وہ گیٹ وے یوز کرنا ہے. تو دس از ناٹ فار دی پیمنٹ گیٹ وے اسپیسیفکلی. تو اگین وی وڈ سجیسٹ کہ آپ بیک اینڈ پہ جائیے کہ انٹینٹ کیا تھی اس سوال کو پوز کرنے کی، یہ سوال ایسے اسٹرکچر کیوں کیا، اور پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ کی ایکچوئل ہے کیا. شیئر دیٹ پرابلم ود اس سو دیٹ وی کین ورک آن اٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کوئی چیز ہو، آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ اپنا پورا سروے تھوڑا ہم سے شیئر کر لیجئے، لیکن یہ جو 4 سوالات آپ نے رکھے ہیں وہ اسپیسیفکلی آپ ہم سے شیئر کیجئے. وہ بھی شیئر کر لیجیے، وہ بھی شیئر کر لیجیے، ہم جاننا رکھ لیں گے، کوئی ایشو نہیں. اوکے، لیٹ اس ٹرائی ٹو ایگری آن اے وے فارورڈ. دیکھیے ایک چیز جس پہ ہم کولیٹرل والے پہ ایگری کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یو ول پش دی چیک لسٹ ٹو پی ایس ای بی ایز ویل ایز دی فریم ورک جو بڑی اینٹیز نے بیٹھ کے طے کیا ہے. اٹ وڈ بی دی رسپانسبلٹی آف پی ایس ای بی along with پاشا ٹو کم بیک ٹو us with a structure. ٹھیک ہے جی، ایگریڈ. یہ کولیٹرل والے پہ تو مسئلہ طے ہو گیا جی. دوسرا پیمنٹس کا ایشو ہے جی. پیمنٹس کا سینیریو آپ کے سامنے سارا رکھ دیا ہے. اگر اس میں مزید کوئی آپ کو فیسیلیٹیشن چاہیے تو وی آر ہیئر، آپ اسپیسیفکلی شیئر کیجیے ہم سے، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسرا ایشو ہے آپ کا جو آپ یہ ریلیٹڈ ٹو ای ایم آئیز، اور کافی ساتھیوں نے کچھ سوالات کیے جس میں انہوں نے اپنے پروپوزلس بھی دیے. تو اس میں ہم یہ سجیسٹ کریں گے کہ آپ اسپیسیفک جس ساتھی کا پروپوزل ہے وہ لے آئے ہمارے پاس، پیمنٹ سسٹمز کے پاس لے آئے. شوکت بزنجو صاحب کا نام شیئر کیا، سہیل بھائی کا نام شیئر کیا، تو ہم اس انڈیویجول پروپوزل کو دیکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزوں پہ تو میں یہاں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ ایک وے فارورڈ بتا سکتا ہوں. جو یہ 4 سوالات تھے آپ کے، اس میں میں گزارش وہی کروں گا کہ بیک اینڈ پہ پرابلم اسٹیٹمنٹ شیئر کیجیے اینڈ وی کین ورک آن دوز پرابلمز اگین. ٹھیک ہے جی. یہاں سے تو یہ کم از کم ہم ایک ٹیک اوے لے کے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے تو وی آر ہیئر جی پلیز. اور وہاں پہ آپ کی ٹیم وہاں سے اور بیٹھے ہوئے تھے لوگ. اس کے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے فارن ایکسچینج بینک اکاؤنٹ کوئی اسپیشلائز پروڈکٹ جو ان کے لیے ایزی ہو جائے پیسے کی موومنٹ. تو اس پہ ایک کنورسیشن یہ ہوئی تھی، میڈم عائشہ عزیز بیٹھی ہوئی تھی، ایم ڈی آف پاک برونائی انویسٹمنٹس. ان کو ہم کوآرڈینیٹ کرنے کو کہا گیا تھا ہمارے اور آپ کے درمیان میں. تو اس میں کنورسیشن یہ ہوئی تھی کہ یہ سیکرا اکاؤنٹ کلوزسٹ ہے ٹو آر ریکوائرمنٹ، اور جو ہم چیز مانگ رہے ہیں اس پہ آپ کی طرف سے کمنٹ کیا آیا تھا کہ شاید سیکرا اکاؤنٹ آر ناٹ اپلیکیبل ٹو ریزیڈنٹ پاکستانیز یا ریزیڈنٹ کمپنیز ہیئر. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر سیکرا اکاؤنٹ اس پہ ہمارے لیے امپلیمنٹیبل نہیں ہے، یا تو کیا سیکرا اکاؤنٹ کو ہم ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں فار کہ جی وہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے، پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے کیپیبل انیبل ہو جائے، یا اس سے کوئی ملتا جلتا کوئی پروڈکٹ پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو آئی ٹی انڈسٹری کے لیے آپ کے لیے بھی آسان ہو اور آئی ٹی انڈسٹری کے لیے بھی. دو ایک چیز میں ابھی آپ کو جو فارن ریگولیشنز کے تحت فارن کرنسی اکاؤنٹ آپ کھول سکتے ہیں اور آپ اس فارن کرنسی اکاؤنٹ کو یوز بھی کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ اکاؤنٹ پہلے نیڈز بتانی ہے جو پوری نہیں ہو رہی. فارن کرنسی اکاؤنٹ پر سے کوئی ٹائٹل دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا آپ کا. آپ پہلے پرابلم بتائیں کہ پرابلم کیا ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں اس اکاؤنٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے، پھر ہم اس اکاؤنٹ کی بات کریں گے. سیکرا از اے کنورٹیبل روپی اکاؤنٹ، اٹس ناٹ اے فارن کرنسی اکاؤنٹ. ریزیڈنٹ نان ریزیڈنٹ کا تو ایشو ہی بات کیا ہے. اٹ از اسپیشل کنورٹیبل روپی اکاؤنٹ. وہ پی کے آر میں ہوتا ہے. فنڈز اگر میں نے انویسٹ کرنے ہیں باہر سے ایز اے نان ریزیڈنٹ پاکستانی، تو میرے فنڈز اس میں آ کے گرتے ہیں کنورژن کے بعد. آئی انویسٹ ان پاکستان بیسڈ انسٹرومنٹس، روپی بیسڈ انسٹرومنٹس پاکستان میں، اور پھر واپس لے کے جا سکتا ہوں، اور اس کی ریپیٹریبلٹی ہے فل. ٹھیک ہے.
جو آپ فرما رہے ہیں کہ اکاؤنٹ کا ٹائٹل میں دے دوں تو میں آپ کو آج ہی ٹائٹل دے دیتا ہوں کہ جی ایک آئی ٹی انڈسٹری کا فارن کرنسی اکاؤنٹ. وڈ دیٹ سرو یور پرپز؟ دیٹ وونٹ. یو نیڈ ٹو کم اپ وتھ یور ریکوائرمنٹ کہ اس میں مسئلہ کیا، آپ کو کیا حل کرنا چاہ رہے ہیں. اگر 100% کا صرف ایشو ہے تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے. یو نیڈ ٹو کنونس می کہ یار 35% پورا ہو جائے تو پھر میں 100 پہ بھی چلا جاؤں گا. لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پوری ہو رہی تو لیٹ می نو.